سورہ توبہ کیسٹ نمبر 59 وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما الصدقات پہلے پڑھ چکے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم أي عن الإنفاق في سبيل الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین پہ رد فرمایا، اور منافقین کی جو صفتیں ہیں وہ مومنین کے بالکل الٹ ہیں. یعنی جیسے دونوں ضدین ہیں، کیونکہ منافقین سے مراد یہاں کفار ہیں، تو جیسے کفر اور ایمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتا، جیسے ظلمت اور روشنی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتی، جیسے صدق اور کذب کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت کیا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ان کے مقابلے پہ منافقوں کی کیا صفت ہے کہ یہ برائی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں. یعنی یہ بالکل مومن کا الٹ ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ ہاتھوں کو بند کرتے ہیں. اور مومنوں کی صفت کیا تھی؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں دن ہے، رات ہے، سرا ہے، ضرا ہے، ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور منافق کون ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. بند رکھنا معنی ہوتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فَنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أَيْ نَسُوا ذِكْرَ اللَّهِ وَنَسِيَوْا مُعَامَلَةَ مَن نَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے بھی ان کو اسی کے جن سے عمل سے سزا دی، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا، بھلا دیا. كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَالْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. قیامت والے دن منافقین اور کافرین کو کہا جائے گا جیسے دنیا میں تم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے لقاء کو بھلا دیا، قیامت کے دن پیشی کو بھلا دیا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو بھلا دیا، آج اللہ نے بھی تمہیں بھلا دیا. تو جب مقابلہ ہو تو پھر وہ صفت شان ہوتی ہے. اسی لیے وہ صفتیں جیسے بھی ہیں وہ مقابلے میں آئیں گی. یمکرون ویمکر اللہ یخادعون اللہ وہو خادعهم، جیسے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، جیسے فرمایا فَالْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. ورنہ میرے اللہ کی صفت ہے کہ لا يضل ربی ولا ينسى. تو قرآن میں جیسے صفتیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے. ان
ان المنافقین هم الفاسقون الخارجون عن طریق الحق داخل فی طریق الضلالہ. فاسق کا معنی حد سے نکلنے والا. اللہ نے فرمایا منافقین جو ہیں یہ خارج ہیں طریق حق سے نکلنے والے اور طریق ضلالت و گمراہی میں جانے والے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو فاسقین فرمایا کہ فاسق کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے نکلنے والا. جیسے الفارۃ الفویسقہ، عربی میں چوہے کو بھی کہتے ہیں فواسق. میں چوہا بھی ادھر سے نکل گیا کبھی ادھر سے نکل گیا. اور اس کے بعد فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس منافقت پہ، ان کی ان منافقانہ صفات و اعتقاد پہ جزا ان کے لیے یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں گے، نہیں بلکہ ان کے لیے جہنم ہے. ای علی ھذا الصنیع الذی ذکر عنہم، یہ جو ان کی صفتیں ہیں کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، ان صفات پہ سزا کیا ملے گی؟ جہنم، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. خالدین فیہا ای ماکثین فیہا مخلدین ہم والکفار، یہ منافق اعتقادی جو ہیں یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جیسے کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہیا حسبہم، اللہ نے فرمایا نے ای کفایتہم فی العذاب، یہی کافی ہے. جہنم کا عذاب سے بڑا عذاب اللہ معاف کرے گا. اور اس کے ساتھ فرمایا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ای طردہم وَأَبْعَدَهُم، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. یاد رکھیں لعنت کا معنی ہوتا ہے البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جا کر دینا، اللہ کی رحمت سے بھگا دینا. جیسے اللہ نے فرمایا شیطان کے بارے میں ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے الطرد عن رحمت اللہ، البعد عن رحمت اللہ. تو جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اس کا اور کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ اس لیے فرماتی ہیں وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ دائمی عذاب ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. فرمایا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى أصحاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصحاب من قبلهم. اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کی ہدایت میں ان منافقین کو جو عذاب ملا ان سے پہلے بھی جو گزرے ہیں ان کو بھی اسی طرح کا عذاب دنیا و آخرت میں ملا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کافر کے لیے عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ کبھی دنیا میں بھی عذاب دیتی ہیں اور آخرت کا عذاب تو پکا ہی پکا ہے. جیسے قوم نوح علیہ السلام پہ عذاب آیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان سب پہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے جو عذاب ہے پہلے جو تھے ان کے لیے بھی ہوئی عذاب ہے. بخلاقہم قال الحسن بدینہم، یعنی ان سے جو پہلے گزرے تھے ان کا بھی دین یہی تھا، ان کا بھی وہی ہے. فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ای فی الکذب والباطل، جیسے پہلے تمہارے آباء و اجداد گزرے منافقت و کفر میں، جیسے وہ جھوٹ اور باطل میں کھو گئے اسی طرح تم بھی اس میں گم ہو گئے. کسی چیز میں کھو جانا، کسی چیز میں متوجہ ہو کے غرق ہو جانا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یاد رکھو خاسر کا معنی ہوتا ہے گھاٹا، تروٹا. یہی لوگ ہیں گھاٹے والے، یہی لوگ ہیں نقصان والے. کیوں؟ فائدہ جو کچھ نہ ہوا، ثواب حاصل نہ کر سکے. کیوں؟ لأنہم لم یحصل لہم علیہا ثواب، ان کو چونکہ دنیا میں کسی عمل کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا،
قال ابن جرير ان ابن عطاء ان النكرة عن ابن عباس في قوله تعالى كالذين من قبلكم قال ابن عباس ما اشبه الليلة بالبارحة، یعنی جیسے آج کی رات ہے کل بھی تو رات تھی، جیسے یہ منافق ہیں ان سے پہلے بھی منافق تھے، جیسے ان کی صفتیں ہیں پہلوں کا بھی یہی حال ہے، بالکل ملتے جلتے ہیں۔ کالذین من قبلکم کون مراد ہے؟ ہؤلاء بنو اسرائیل شبہنا بہم لا اعلم الا انہ قال والذی نفسی بیدہ لتتبعنہم حتی لو دخل الرجل منہم جحر رب لدخلتموہ۔ ان کو تشبیہ دی گئی بنی اسرائیل سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے میرے محبوب نے، محبوب دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا آپ نے صحابہ کو کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَتَّبِعَنَّهُمْ حَتَّى لَوْ دَخَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ جُحْرَ ضَبٍّ، کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں یہود و نصارہ، تم بھی وہی کام کرو گے جیسے انہوں نے کام کیے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور نے مثال فرمائی کہ اگر پہلے لوگوں میں سے کوئی بندہ اگر گو کے بل میں بھی گھس گیا ہے تو تم بھی گھسو گے اسی طرح، یعنی تم بھی وہی اعمال کرو گے نعوذ باللہ جو پہلے بنو اسرائیل نے کیے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں کہ میرے آقا صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آنکھوں کے سامنے ہے، آج دیکھ لیں نعوذ باللہ وہی لواطت ہے، لڑکوں سے بدفعلی ہے، وہی زنا کی کثرت ہے، وہی گانے بجانے کی کثرت ہے، وہی عریانی فحاشی بے حیائی کی کثرت ہے، وہی جوا ہے، وہی دھوکہ ہے، وہی راستے میں بیٹھ کے لوگوں کی استہزاء کرنی ہے، وہی اللہ کے دین سے روکنا ہے، وہی چیزیں جتنی دین سے روکنے والی ہیں گھر گھر میں بھری ہوئی ہیں، منکرات ہیں، فواحشات ہیں، تعیشات ہیں۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کی زندگی میں اتنی ڈوب گیا ہے کہ اس کو خدا یاد ہی نہیں آتا۔ اس لیے فرماتے ہیں قال ابن جریج واخبرنی زیاد بن سعد عن محمد بن زیاد بن مہاجر عن سعید بن ابی سعید المقبری النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه قالوا ومن هم یا رسول اللہ اہل الکتاب قال فمن؟ ابو بصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پہلے لوگوں کی طرح شبرن بشبر یعنی بالشت ہاتھ یعنی بالکل برابر سرابر وہی عمل کرو گے جو پہلے کر چکے۔ تو اگر وہ کسی گو کے بل میں بھی گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ کتاب یعنی یہود و نصارہ کے جو عمل ہے اور کون؟ جو یہود و نصارہ کے عمل تھے وہی میری امت میں بھی عمل آ جائیں گے، جو یہود و نصارہ کے گناہ تھے وہی میری امت میں بھی آ جائیں گے۔ آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ باپ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو اپنے بہنوں کی عزتوں کے سودے کر کے دلال بن کے بیچتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ گھر میں بیویاں ہیں لیکن وہ لڑکوں کے پیچھے بھاگتے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں پردے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے لوگ موجود ہیں کہ گھروں میں تمام منکرات ہیں، سب بھرے ہوئے ہیں، بالکل جو حضور نے فرمایا تھا عین اسی زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، مگر تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بچایا ہے اور جو اللہ کی حفظ و امان میں ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر والوں کے، اولادوں کے، بچوں کے، بچیوں کی حفاظت فرما دے۔ یہ بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں صرف وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا، ورنہ کوئی آدمی اپنے عمل سے نہیں بچ سکتا، نہ کوئی آدمی اپنے علم سے بچ سکتا ہے، نہ کوئی آدمی اپنے محنت سے، الا جس کو اللہ حفاظت فرمائے۔
اور علاج کیا ہے کہ اپنے آپ کو نماز میں، روزے میں، تلاوت قرآن میں، اسی طرح دین والے لوگوں کے ساتھ، دین والے مدارس کے ساتھ، مساجد، دین کی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھیں، کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کے دوست اور احباب، آپ کا ماحول جو ہے وہ آپ کو غلط لے جائے یا صحیح لے جائے۔ اس لیے ہر آدمی کوشش یہ کرے، اور صبح سے شام تک اگر آپ کا ملنا اچھے لوگوں سے ہے تو آپ اچھی بات سوچیں، اگر صبح سے شام تک آپ کا ملنا ہی برے لوگوں سے ہے، آپ کا ماحول ہی برے دوستوں سے ہے، تو صاف بات ہے کہ آپ بھی اسی نہج پہ چلیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں قطع رواہ معاشر نبی سید المقبری النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرہ وزاد قال ابو ہریرہ اقرؤوا ان شئتم القرآن۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت بھی پڑھ لو، حضور کی حدیث مبارک بھی پڑھ لو، اور قرآن کی آیت کالذین من قبلکم پڑھ لیں۔ قال ابو ہریرہ الخلاق والدین، خلاق کا کیا معنی؟ ان کا دین، یعنی جو ان کا طریقہ تھا وہی تمہارا۔ فرمایا وخذتم کالذی خاضوا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صنعت فارس وروم قال هل ناصر لهم، وهذا حدیث له شاہد فی الصحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ نے اس آیت قرآن پاک میں فرمایا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، خلاق کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا خلاق معنی دین، یعنی طریقہ، جو ان کا طریقہ وہی تمہارا طریقہ ہے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور خذتم کا معنی ہوتا ہے اصل میں کسی دریا میں ڈوب جانا، یعنی جن گمراہیوں میں وہ ڈوبے تھے تم بھی اسی میں ڈوب گئے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ فارس اور روم مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون مراد ہے؟ جیسے وہ شرک میں ڈوب گئے، وہ گناہوں میں ڈوب گئے، وہ غیر اللہ کی عبادت میں ڈوب گئے، وہ غیر اللہ کے رستوں پہ چل پڑے، میری امت کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں، اللہ معاف فرمائے، کسی بھی آپ شہر میں چلے جائیں، مسجدوں میں بھی جا کے دیکھ لیں اور پھر مزاروں پہ بھی جا کے دیکھ لیں، توحید کے ماننے والوں کو بھی دیکھ لیں اور شرک پہ چلنے والوں کو بھی دیکھ لیں، اللہ کا نام لینے والوں کو بھی دیکھ لیں اور غیر اللہ کی منتیں ماننے والوں کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کر۔ اب اللہ تبارک و تعالی پہلی قوموں کا ذکر فرماتی ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمیں نصیحت و عبرت ہو۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ قال المؤلف المحسن يقول تعالى واحد لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نصیحت فرماتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تنبیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو منافق بن کے تکذیب کرنے والے ہیں پیغمبروں کی۔ اللہ نے فرمایا الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم ای الم تخبروا خبر من کان قبلکم من الامم المکذبۃ للرسل۔ اللہ نے فرمایا کیا ان کو نہیں خبریں پہنچی جو ان سے پہلے امتیں گزری ہیں؟ کیا یہ پہلی امتوں کا حال نہیں پڑھ چکے ہیں؟ یہ پہلی امتوں کا محال نہیں پڑھ چکے ہیں؟ یہ پہلی امتوں کے بارے میں تفصیل سے کیا نہیں پڑھ چکے؟ ان کو خبر نہیں پہنچی؟ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جو پہلی امت تھی قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وما أصابهم من الغرق الآمن جميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں پڑھ چکے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے کیسا طوفان بھیجا کہ زمین پہ رہنے والی ساری مخلوق غرق ہو گئی، صرف ان کو پناہ ملی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو ابھی یاد رکھیں کہ یہ واقعہ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو حضور کی امت کو غور کرنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا جرم کیا جن پہ اللہ نے ان کو عذاب دیا۔
تو کیا جرم؟ تو غور کریں گے جب آپ نوح علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں گے کہ قوم سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت میں غرق ہو۔ اللہ کے نبی نے جتنا زور لگایا توحید کی دعوت دی وہ بالکل سننے کے لیے تیار، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا یا رب آپ جانتے ہیں انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری توحید کی دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنی بلاتا ہوں یہ اتنی بات، اور انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ کفر سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، یا اللہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ کانوں میں گویا انگلی رکھ لیتے ہیں، اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ اللہ کی توحید ہمارے دماغ میں داخل ہی نہ ہو۔ پھر میں نے ان کو ظاہر میں کھلی دعوت بھی دی ہے، میں ان کے گھروں میں جا کے محفلوں میں جا کے علیحدہ بلا کے بطور اسرار بطور رازدانی بھی دعوت دی ہے، لیکن میرا اللہ یہ بالکل باز نہیں آئے، بلکہ کیا کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بات نہ سننا، یہ جو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے اس بات کو نہ سننا، لا تذرن آلہتکم ودا وسواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ جو آپ کے آلہہ ہیں، یہ جو آپ کے خدا ہیں پانچ، ان پنج تن کو نہیں چھوڑنا ہے، نوح علیہ السلام کی بات مت سنیں۔ ایمان سے کہیں کیا آج ہمارا حال یہی تو نہیں ہو گیا؟ یعنی وہ اگر بتوں کو سجدہ کرتے تھے ودن سواعا یغوثا یعوقا نسرا، کیا آج ہم بھی اللہ کے سوا غیر اللہ کی مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں؟ یعنی آپ ملک میں انڈو پاک میں آپ جا کے دیکھ لیں، ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھ لیں، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ، اسی طرح آگے آ جائیں سندھ میں حضرت شاہ عبد اللطیف رحمت اللہ علیہ، اسی طرح آگے آ جائیں حضرت شہباز رحمت اللہ علیہ، اسی طرح اور آگے آ جائیں حضرت غازی رحمت اللہ علیہ، جتنے اللہ کے اولیاء ہیں، اسی طرح حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ان سب پہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے جا کے دیکھ لیں کہ وہ شرک ہوتا ہے جو مشرکوں کے دماغ میں بھی نہیں تھا۔ باقاعدہ ہاتھ باندھ کے طواف ہوتا ہے، باقاعدہ چوکٹ میں سجدہ ہوتا ہے، باقاعدہ قبروں کے اوپر غلاف ڈال کے ان کو پکڑ کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، باقاعدہ عرق گلاب سے غسل دیے جاتے ہیں، باقاعدہ الٹے پاؤں چلتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے جھومتے ہیں، باقاعدہ وہاں نظر نیاز منتیں دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، ہم نے اسی صاحب مزار نے تو کیا ہے۔ اسی طرح ان سے نفع نقصان، اسی طرح ان سے آل اولاد حاجات، اسی طرح ان سے مقدمات میں کامیابی، دشمنوں پہ کامیابی، یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے مانگی جاتی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرما لیں، یہ اعتراض کی بات نہیں، ٹھنڈے دل سے جا کے دیکھ لیں۔ اسی طرح آپ چلے جائیں، آپ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت سلیم الدین چشتی، حضرت معین الدین اجمیری، حضرت خواجہ نظام الدین،
رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان کے علاوہ اور لاکھوں اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے مزاروں پہ جا کے دیکھ لیں کہ کیا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ان کو کوئی سمجھائے، کوئی بتلائے بھی غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، غیر اللہ کا پکارنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز شرک ہے، غیر اللہ کا استغاثہ کرنا شرک ہے، حرام ہے، کہتے وہاں بھی یہ پاگل ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے کعبے کا عمرہ اتنی پابندی سے نہیں ہوتا، رمضان کے روزے کی اتنی پابندی نہیں ہوتی، عرفات کے دن کے روزے کی اتنی پابندی نہیں ہوتی جتنی پیران پیر کی 11ویں کی پابندی ہوتی۔ تو آپ بتائیں کہ کیا ہمارے شرک میں اور پہلی امتوں کے شرک میں کیا فرق ہے؟ میرا عزیز، اللہ کے سوا پنجتن کو مانو یا ود و سوا کو مانو، اللہ کے سوا کسی غیر کا سجدہ کرو، انسان کا کرو، درخت کا کرو، جبریل کا کرو، ولی کا کرو، نبی کا کرو، غیر اللہ کا سجدہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو، غیر میں کوئی بھی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کو پکارو تو شرک ہے اور اللہ کے نبی کو پکارو تو جائز ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سمجھیں اور غور کریں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا۔ اچھا، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی غرق ہو گیا، کیوں غرق ہو گیا؟ اللہ نے اتنی تنبیہ فرما دی نوح علیہ السلام کو کہ آئندہ مجھ سے بیٹے کے لیے بخشش بھی نہ مانگنا۔ کیوں؟ آخر اللہ کا قرآن ہے، اس میں تو مولوی مکی کی کوئی بات نہیں نا۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، قرآن موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹے کو پکارتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ، میرے رستے میں آ جا، میرے دین پہ آ جا، میری کشتی میں سوار ہو جا۔ اور سامنے یعنی طوفان موجود ہے، آثار موجود ہیں، پانی موجود ہے، ابا ڈرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابا جان کب حال ہے، مجھے آپ ڈراتے ہیں، سواوی راج جبل، میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کیا کرے گا؟ یہ وہاں بھی ہمیں ڈراتے ہیں، جب 11ویں والا ہمارے ساتھ ہے تو کوئی کیا کرے گا؟ اس کو بھی یہی ناز تھا نا کہ پہاڑ مجھے بچا لیں گے، ہمیں بھی یہی ناز ہوتا ہے نا، 11ویں والا چھڑا لے گا، حضرت داتا صاحب چھڑا لیں گے۔ اللہ کا نبی کہنا ہو بھائی آ جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بدبخت اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ کہتے ہیں ابا جان آپ تو بوڑھے ہو گئے، کمال کرتے ہیں، یہ پانی ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، کیا ہو گیا؟ 1 میٹر 2 میٹر 4 6 10 20 میٹر پانی آ جائے گا اونچا، میں تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ کتنا پانی آپ کا اونچا آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وحال بینہم الموج، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ آئی جناب دریا، اللہ نے حکم دیا دریا اچھا تمہارے کنارے پہ کھڑے ہو کے آدمی شرک کرے اور میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے کہ پہاڑ پہ جائیں گے ذرا دکھاؤ اس کو مزہ، ایک تھپیڑا لگا پانی کا، ختم۔ اب جب ڈوبنے لگا، باپ ہے، اللہ کا نبی ہے، تم تو کہتے ہو پیر چھڑا لیں گے، یہاں تو نبی ہے، رسول ہے۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں نا جی ہمیں کیا ہے جی، ہمیں تو جنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغداد کی گلیاں مل جائیں، جنت میں کیا کرنا ہے؟ یعنی بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ جنت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟
ہمارا پیرانے پیر بغداد میں ہے، ہمیں تو بغداد کی گلیاں مل جائے جنت جانے کی لوڑ ہی نہیں، نہ ان کو لوڑ نہیں تو اللہ کو لوڑ ہے، ان کو ضروری جنت میں لے جانا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ انہی گلیوں میں مریں گے۔ خود جو مانگ رہے ہیں، اب دیکھو اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، تم کہتے ہو پیر چھڑا لیں گے، جی پیر مضبوط ہو، بس مضبوط پیر کا دامن پکڑو، پتہ نہیں مضبوط کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی جو اچھی طرح مار قیامت میں برداشت کر سکے نا۔ مضبوط کا کیا معنی؟ اللہ سے کوئی بندہ مضبوط ہو سکتا ہے تو کیا معنی مضبوط بھی ہو؟ وہ نبی سے بھی پیروں کی شان بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھو، ساری کائنات کے پیر اکٹھے کرو، اللہ کے کسی نبی رسول کے ایک پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ نبی نبی ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے پیر تو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا نبی کا مقابلہ کریں گے؟ اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، پکارتے ہیں اللہ مہربانی کر، میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے، مہربانی کرو۔ اللہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان بنی من اہلی، اللہ مہربانی کر دو۔ اور آپ نے جو میرے ساتھ ہوں، میرے ہوں، ان کو تو بچانا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ وعدہ کیا تھا نا کہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات دوں گا، یہ تو بیٹا ہے میرا، اللہ آپ جانتے ہیں، ان ابنی من اہلی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کھول کے رات کو ذرا گھر پڑھنا کہ نوح علیہ السلام نے مانگا یا نہیں مانگا، اور اللہ نے، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، کعبہ تمہارے سامنے ہے، باوضو بیٹھے ہو، جب نوح علیہ السلام نے مانگا تو اللہ نے مان لی دعا؟ ہاں، اللہ نے چھڑوا دیا؟ ہاں جی۔ تو نبی اور رسول کی تو مشرکوں کے بارے میں خدا نہیں مانتا، پیران پیر کی مان لے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کوئی منطق ہے، عقل ہے، فلسفہ ہے، قرآن ہے؟ خدا کے لیے کچھ غور تو کرو نا۔ صرف یہ بات تو نہیں ہوتی جی وہاں بھی ہے، جی وہاں بھی ہے، جی وہاں بھی ہے، چھوڑو جی وہاں بھی ہے، کوئی بلا ہے؟ قرآن تو تمہارے پاس ہے نا، قرآن تو وہاں بھی انہیں نہیں بنایا، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فوراً کہہ دیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام یہ تمہارا خاندان سے نہیں، تمہارا بیٹا۔ اللہ میں میرا بیٹا ہے، نا صرف بیٹے کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تمہاری پشت سے اور تمہاری بیوی کے پیٹ سے نکل آئے۔ بیٹا وہ ہوتا ہے پر تیرا کلمہ تو پڑھے، اللہ کو تو مانے، نبی کو تو مانے۔ جب تیرا دین نہیں مانتا بیٹا کیا مطلب؟ انہ عمل غیر صالح، نوح علیہ السلام اس کا طریقہ درست نہیں، تو میرا نبی ہے، یہ مشرک ہے، تو مجھ سے مانگتا ہے، یہ پہاڑوں سے مانگتا ہے، تو بچانے والا مجھے سمجھتا ہے، یہ اونچی چوٹیوں کو سمجھتا ہے۔ اور بات یاد رکھیں، فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، صرف یہ نہیں کہ تیرے بیٹے کو ہم نہیں چھوڑتے، بلکہ خبردار آئندہ نہ مانگنا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ نو ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اگر دوبارہ اپنے بیٹے کے مانگنے میں غلطی کی تو ہم تیرا نام بھی نبوت سے کاٹ سکتے ہیں۔ میں تو ڈر سے وہ لفظ نہیں کہتا نا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اور ہمارے جاہل کا عقیدہ ہے بھئی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میاں، بابا نماز سے کون چھوٹا ہے، عمل سے کون چھوٹا ہے، بس پیر سائیں جو ہے نا قیامت والے دن بابا یہ حضور کی اولاد ہیں، آل رسول ہیں، یہ نبی سائیں کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت حسن حسین کی اولاد ہیں سائیں، اور آگے تو چابی بھی حضرت علی کے پاس ہوگی اور ملائکے سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے۔
نہ کبھی ایمان سے آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ حضرت علی کھڑے ہوں اور یہ سارے گھنٹے شنٹے لوہے کلابے لے کے ساتھ کھڑے ہوں، کیا منظر ہوگا؟ یہی ہوں گے حضرت علی کے ساتھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنہوں نے نماز کبھی پڑھی نہیں، وضو میرے خیال میں 6 مہینے کے بعد کرتے ہیں. جو بہت زیادہ نمازی بھی بن جائے تو 5 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، جان چھڑائی گیا. السلام علیکم. اللہ ہدایت دے. دعا کریں اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ شرک سے بچا لے، اللہ پاک عذاب سے چھڑا دے. اب دیکھیں کہ قرآن، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. فرماتی ہیں الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح، ان کے پاس قوم نوح کا کوئی واقعہ نہیں پڑا ان نے. وما اصابهم من الغرق العام جميعا الذي الا من امن بعبده ورسوله نوح علیہ السلام. اور فرمایا وعاد، قوم عاد کیف اہلکوا بالريح العقیم لما كذبوا هودا علیہ السلام. جب قوم عاد نے حضرت ہود کی تکذیب کی تو ہم نے کیسی ہوا بھیجی. بڑی مضبوط قوم تھی. اپنے آپ کو جناب کہنے لگے ایسا کرو بھی 4 سے 5 مہینے آدمی جو ہے نا ایک دوسرے کو رسا ڈال دو اور وہ رسا جو ہے پہاڑ کے کسی پتھر میں ڈال دو، دیکھیں ہوا کیا کرتی ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. اب یہ نوح کے بیٹے کو بھی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنے کا بڑا شوق تھا، تمہیں بھی یہ پتھر ایک دوسرے کو باندھ دیا، پتھروں سے رسے باندھ دیے. اللہ نے حکم دیا ہوا کو پتھر کو بھی اٹھاؤ، ان کو بھی اٹھاؤ، اوپر لے کے گردن کے بل مار. اور ایسی ہوائی سخرناها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ نے فرمایا کہ 7 رات اور 8 دن تک ہم نے وہ ہوا چلائی اور اس نے ایسا جا کے ان کو مارا، ایسے پتہ لگتا تھا جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے. نے فرمایا کہ دیکھنے والوں عبرت پکڑو. فہل تری لہم من باقیہ، کوئی ہے ان میں جو بچ گیا میرے عذاب سے؟ تو قوم عاد پہ عذاب کیوں آیا؟ کبھی قرآن پڑھ کے غور تو کرو نا. قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم نوح پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا. کیوں؟ اس لیے قرآن بتاتا ہے وعاد وثمود، اور قوم سمود پہ کیسے عذاب آیا. کیف اخذتهم الصیحۃ لما کذبوا صالحا علیہ السلام واکلوا الناقہ. جب انہوں نے میرے پیغمبر کی تکذیب کی، جب انہوں نے معجزے والی اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا تو اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ ایک چیخ ماری. جبریل نے صحیح، ہاں بس سب کے دل بھی پھٹ گئے اور دماغ بھی ختم، مصیبت کے تو مر گئے. وقوم ابراہیم، قوم ابراہیم پہ غور کرو. کیف نصرہ اللہ علیہم وأیدہ بالمعجزات الظاہرۃ علیہم وأہلک ملکہم نمرود ابن کنعان ابن کوشل کنانی لعنہ اللہ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیسے مدد کی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیسے معجزات سے تائید کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اور ان کے بادشاہ جو نمرود ابن کنعان ابن کوشل کنانی، اس زمانے میں جو نمرود بادشاہ تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اللہ نے اس کو کیسے برباد کیا. وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اللہ نے فرمایا کہ اصحاب مدین پہ غور کرو. وہ کون ہے؟ وہم قوم شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب کی قوم ہے. وَكَيْفَ أَصَابَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَأَصْحَابُ عَذَابَ يَوْمِ الذُّلَّةِ، ان کو کیسے ایک زلزلہ آیا اور اوپر سے بادل کا سایہ آیا، بھاگے، زلزلہ آ گیا. والمؤتفقات، اللہ نے فرمایا اور قوم لوط کی طرف دیکھو. وقد كانوا يسكنون في المدائن، وہ مدائن میں رہتے تھے. وقال في الآخرة آیت الأخرى والمؤتفقة هوى الأمة والمؤتفقة وكيل قراهم
وهي الصدوم والغرض ان الله تعالى حكمنا بتكذيب النبي الله لوط عليه السلام اتيان بالفاحشه التي لم يسبقهم بها احد من العالمین. متفقات میں رہنے والے کون ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم. بڑی بستی کا نام کیا تھا؟ صدوم، لاکھوں کی آبادی ہے. ان پہ کیوں عذاب آیا؟ انہوں نے میرے نبی لوط علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہوں نے ایک ایسا گناہ کیا کہ ان سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا تھا. سب سے پہلے لڑکوں سے بدفعلی کرنے کا گناہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا. اور پھر اللہ نے عذاب کیسے دیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ جعلنا عالیہا سافلہا. اللہ نے حکم دیا کہ جبریل ان کی بستیوں کو اٹھا کے لے آؤ اور پھر ان کو اوندا گرا کے اوپر پتھروں کی برسات کر دو. یہ جیسے لڑکوں کو اوندا کرتے تھے اللہ نے اسی طرح کا عذاب دیا. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. اب غور کریں کیا ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں؟ لڑکوں سے، اپنی بیویوں سے بدفعلی کرنا، وجہ غیر فطری کرنا، غلط راستہ استعمال کرنا. کیا یہ قوم لوط والی بیماری اب حضور کی امت میں تو نہیں آ گئی؟ اللہ اکبر. بعض بدبخت تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں جی عورت نکاح میں ہے تو اس کا سب کچھ جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور پاک نے لعنت بھیجی ہے، اللہ نے عذاب نازل کیے ہیں اور یہ کہتے ہیں جائز ہے. اور لوط کی قوم میں یاد رکھیں ایک تو تھا نا لڑکوں سے بدفعلی، دوسرا یہ تھا کہ ان کے لڑکے جو تھے نا وہ لڑکیوں والے لباس پہن کے بن سنور کے تیار رہتے تھے. آج ایسا تو نہیں ہوتا. اچھا ان کی قوم میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ راستے میں بیٹھتے تھے، جو کوئی لڑکا اچھا ملا نا اس کو پکڑ لیا، اور جو کوئی دین والا، کوئی داڑھی والا، کوئی بوڑھا گزرا تو اس پہ سیٹیاں ماری، ان کو پتھر مارا. دیکھو ملا جا رہا ہے، دیکھا او ملا او داڑھی والا. تم ایسا تو نہیں کر رہے ہو کہ نبی کی شکل والے سے مذاق اور انگریز کی شکل والا بڑا آدمی ہے؟ نہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. کیا ہمارے جو ماشاءاللہ داڑھی منڈانے والے ہیں یہ ان کی شکل حضور کے ملتی ہے؟ ہاں جی نہیں. کعبے میں سچی بات تو کرو. میرے پاس داڑھی تھوڑی ہے میں لگا دوں گا آپ کو، ڈرے نہیں آپ نہ رکھیں داڑھی. یہ پتہ قیامت میں لگے گا جب قبر میں جاؤ گے انشاءاللہ منکر نکیر آئیں گے پھر پتہ لگے گا. ابھی تم ڈٹ کے حضور کی مخالفت کرو. کہو نبی آپ نے داڑھی رکھی میں نہیں رکھوں گا. آپ نے کہا مونچھیں منڈاؤ میں بڑی رکھوں گا. آپ نے کہا پگڑی باندھو میں سر ننگا رکھوں گا. آپ نے کہا صحیح کپڑا پہنو میں کافروں والا پہنوں گا. تیرے ہر حکم کی مخالفت کروں گا، لیکن ہے کملی والا پیارا. صورت میں مخالف ہے، سیرت میں مخالف ہے، لباس میں مخالف ہے، اور اتنے تماکو کے پان کھاتا ہے. یہ حضور کا عاشق ہے، صحیح قوالیاں گاتا ہے. ابو بکر گاتا تھا قوالیاں یا عمر عثمان والی گاتے تھے. اور صحیح عاشق ہے رسول اللہ کا. یہ عاشق ہے رسول اللہ کا جو نبی کا شکل میں بھی مخالف، عمل میں بھی مخالف، کردار میں بھی مخالف. نبی قرآن پڑھتا ہے یہ قوالیاں گاتا ہے. عاشق پتہ نہیں یہ عاشق ہم نے نرالے دیکھے ہیں بھائی. ویسے آپ کی مرضی ہے حضرت. آپ کو اگر کسی بندے کو میرے مدنی محمد کا حیا نہیں آیا تو مولوی مکی کی تقریر کا حیا آ جائے گا نا. جس نے مدینے میں روضے پہ کھڑا ہے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، داڑھی تازی اس طرح، جس کو روضہ رسول کا حیا نہ ہو، جس کو اللہ کے کعبے میں ملتزم پہ منہ رگڑ رگڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرے سارے گناہ معاف فرما، مجھے نکلنے میں ابھی داڑھی منڈاتا ہوں. اس کو کعبے کا حیا نہیں آیا،
عمرے کا حیا نہیں آیا، صفا مروہ دوڑتے ہوئے حیا نہیں آیا، زمزم پیتے ہوئے حیا نہیں آیا، تو مولوی مکی کی تقریر کیا کر لے گی بلا؟ آپ مزے کریں، لیکن قیامت میں یہ نہ کہنا کہ مجھے کسی نے تیرا دین، اللہ کے نبی کا دین نہیں پہنچایا تھا۔ ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہماری کوئی طاقت ہے؟ ہم تو اپنی اولادوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تمہیں کیا ٹھیک کر دیں گے؟ ہم تو اپنے عزیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو تمہارا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ لیکن بات پہنچا دینا ایک ذمہ داری ہے، اور یہی ایک طالب العلم کی ڈیوٹی ہے، یہی تبلیغ کرنے والے کی ڈیوٹی ہے کہ تجھے دین پہنچا دے، تمہیں بتا دے کہ میرے مدنی پاک کا حکم کیا ہے، تاکہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکو اللہ میاں مجھے پتہ نہیں تھا، بس یہ انکار نہ کر سکو۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرما دیا ہے کہ آپ کے ذمے دین پہنچانا ہے۔ ان الینا ایابہم، ان نے میرے پاس آنا ہے، پھر میں ان سے حساب لوں گا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ یاد رکھو عاشق تو وہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایسے اللہ کے اولیاء بھی گزرے ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں آنے کی بھی جرت نہیں کی۔ جب مریدوں نے، ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کہا ڈر لگتا ہے، میں نے کون سی حضور کی فرما برداری کر لی ہے کہ اب حضور کے شہر میں چلا جاؤں۔ ایک ہم ہیں ماشاءاللہ جناب، بڑے بہادر ہیں، تازہ سگریٹ پی کے حرم کے باہر پھینک کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم بڑے بہادر ہیں، اذان میں، نماز میں، ہر جگہ کھڑے ہیں، جھوم جھوم کے سلام پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ میرا بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَأَصَابَ الْمُؤْتَفِقَاتُ أَهْوَاءَ فَتَأَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ ان سب قوموں کے پاس میں نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، وہ میری آیات لے کے آئے، بالحجج والدلائل القاطعات، حجتیں لے کے آئے، دلائل سے دعوت دی۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اب مفسر فرماتے بھی اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے ان قوموں کو جو ہلاک کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، حق سمجھایا، دعوت بتلا دی، دین بتلا دیا، لیکن نہ مانے، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بِتَكْذِيبِهِمْ الرُّسُلَ وَمُخَالِفَتِهِمُ الْحَقَّ فَصَارُوا إِلَىٰ مَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالدِّمَارِ۔ جب انہوں نے میرے پیغمبروں کا کہنا نہیں مانا، جب میرے نبیوں کی تکذیب کی، تو پھر ان کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی جہنم۔ اللہ عذاب سے بچائے۔ کہتے جی ایک جگہ ہے کوئی چندن پیر، وہاں دربار ہے، اور کوئی گدھا ہے، اس کی بھی قبر ہے، اللہ کو پتا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ بہرحال کون سی بڑی بات ہے، ہم نے تو اوپر کا غلاف دیکھنا ہے، اندر کا کیا پتا ہے؟ ہم نے تو اوپر دیکھنا ہے، غلاف زیادہ ہے تو بس بڑا پیر ہے، تھوڑے ہیں تو چھوٹا پیر ہے۔ اب اندر کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، بندہ ہے نہیں ہے، وہاں کوئی دفن ہے نہیں ہے، تو خدا جانتا ہے۔ پاکستان میں کہتا ہے جی نور بشر کا جھگڑا ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ بڑا ضروری جھگڑا ہے نا، تاکہ کافر کو جب کہو کلمہ پڑھو وہ کہے کون سے نبی کا، نور والے کا، بشر والے کا؟ تو کہو جی ابھی ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، وہ کہے جب فیصلہ ہو جائے تو آ جانا مجھے دعوت دینے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب قرآن کہہ دے کہ نبی بشر ہے تو جھگڑے کا کیا معنی؟ تو جھگڑا تو کافر کرتا ہے۔ جب تم خود کہتے ہو کہ حضور کی اماں کا نام آمنہ ہے، ابے کا نام عبداللہ ہے، دادے کا نام عبد المطلب ہے، نور کا کیا معنی؟
جب تم خود کہتے ہو کہ حضور کی اولاد میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، پھر نور کا کیا مانا؟ تو ابھی تک مسئلہ سمجھ نہیں آیا. نور کی بھی بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اور دودھ پیتا ہے ماں کا. ماشاءاللہ ابھی تک مسئلہ ان کو حل نہیں کیا. قرآن جب کہہ دے کہ نبی کہہ دو انما انا بشر قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. مکہ مکرمہ سارے حد حرم میں انشاءاللہ ایک نماز کا 1 لاکھ ملے گا. اللہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کیا دلوں کا بھید جاننے والے ہیں. کیوں شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ کیوں حکم دیا؟ تو اللہ سے پوچھو مولوی بکی کا کیا قصور؟ ہاں جی اللہ بیان سے پوچھو نا جی آپ نے کیوں حکم دیا. یہی تو اللہ کی شان ہے کہ جس سے پوچھا نہیں جا سکتا. لا یسأل عما یفعل. جو بھی میرا اللہ کرے ہم پوچھنے والے نہیں. دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تھا. اللہ هو الاول والآخر. اللہ کون ہے؟ اللہ ہے. جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو لوگ دوڑ کے آتے ہیں، وہ منع ہے. حضور نے فرمایا علیکم السکینۃ والوقار. آرام سے آؤ، جتنی مل جائے شریک ہو جاؤ، جو رہ جائے کھڑے ہو کے پوری کر لو. دوڑنا منع ہے. اگر آدمی 1 عمرہ کرے یا 2 کرے یا 3 کرے، سر پہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. ہاں اگر بال بڑے ہیں، اتنے پہلے پہ کٹا دیے، اتنے پھر کٹا دیے، اتنے بعد میں کٹا دیے، تب بھی ٹھیک ہے. لیکن ہر عمرے کے بعد اگر بال ہیں تو کٹانے ہوں گے، اگر نہیں ہے تو اس طرح پھروانا ہوگا. میں کویت میں رہتا ہوں اور اپنا نکاح جو ہے میں کعبہ شریف میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح اللہ کے حرم میں ہو جائے. کوئی نہیں، یہاں کسی عالم سے پڑھوا لیں، قانونی نکاح کی تکمیل اپنے ملک میں کویت میں کرائیں. نماز کے دوران میں جب اتحیات پڑھیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج کل کے حماموں میں ہاتھ دھونے والی اور دوسری ٹوٹی ایک جگہ ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک حمام میں یعنی 2 ٹوٹیاں ہیں یا لیٹرین بھی ہے، وضو کی جگہ بھی ہے، تو کیا ہو گیا؟ تمہارے اندر بھی پاک چیزیں بھی ہیں، اندر پڑی چیز بھی تو کھڑی ہے. تمہارا پیٹ بھی تو صاف نہیں ہے نا، تمہارے اندر بھی تو ہر بلا کھڑی ہے، تم بھی تو اس کو لے کے چل رہے ہو. ادھر نظر نہیں جاتی، حمام والی ٹوٹی پہ جاتی ہے. آدمی احرام کا عمرہ کر لینے کے بعد جب وہ بال کٹوا لیتا ہے تو احرام سے فارغ ہو گیا یا غسل ضروری ہے؟ کوئی غسل ضروری نہیں. غسل کا کیا تعلق؟ جب آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، بال کٹا لیے، عمرے سے فارغ ہو گیا. اب غسل کرے مرضی ہے، نہ کرے اس کی مرضی ہے. میں مکے میں کام کرتا ہوں، اپنے ملک چھٹی پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ عمرہ بالکل ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ جو مکے میں رہتا ہے اس پر نماز بھی معاف، عمرے بھی معاف، ہر شے مکے میں جو رہتا ہے. یہ کون سا دین لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ میں مکے میں رہتا ہوں، مکے میں رہنے سے چھٹی مل جاتی ہے. مکے میں رہنے سے تم پر شریعت کی زیادہ ذمہ داری ہے. تم اگر اللہ کے کعبے کا ادب نہیں کرو گے تو زیادہ عذاب ملے گا. اس لیے جب بھی چھٹی جاؤ، اب آ رہے ہو تو اپنے ملک سے آ رہے ہو، چاہے مکے میں رہتے ہو چاہے کہیں رہتے ہو، تو میقات سے بغیر عمرے کے احرام کے نہیں گزر سکتے. ہوائی جہاز پہ آئے تو کراچی سے احرام باندھ لیں، یا میقات آنے سے پہلے احرام جہاز میں باندھ لیں. کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ میں ہاں ایسا وقت آ جائے گا کہ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق. قیامت جو ہے وہ شرار خلق پہ قائم ہوگی. ایک
ایک شخص نے ایک بکری ذبح کیا، ذبح زواد سے نہیں ہوتا، دال سے ہوتا ہے، ذبح کیا لیکن بکری کا رخ کعبے کی طرف نہیں کیا۔ آج کل بندے کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، تم بکری کو رو رہے ہو نا۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے اس وقت؟ پھر بھی تو تم مسلمان ہو ماشاءاللہ، تمہارے اسلام میں فرق نہیں آیا، تو بکری کا رخ بھی ادھر ادھر ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو فکر ہے تو بکری کا رخ ادھر نہیں تھا، اپنی نماز کا کوئی فکر نہیں۔ واہ بھائی واہ مسلمان ماشاءاللہ۔ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تو قرآن کھول کے پڑھ لو، یہاں فیصلہ پڑھنے بیٹھ جاؤں، اپنا سبق چھوڑ دوں، داؤد علیہ السلام کا فیصلہ پڑھو۔ نکاح ہونے کے بعد جو چھہارا تقسیم کرتے ہیں، کوئی چیز تقسیم کریں، کھجور ہے، چھہارا ہے، مٹھائی، سنت ہے۔ عورتیں نکاح کے وقت میں لڑکے کے ساتھ جا سکتی ہیں، کہاں جا سکتی ہیں یہ بھی تو بتاؤ نا، کہ کہاں جا سکتی ہیں؟ بازار میں، شہر میں، یا جہاں نکاح ہو رہا ہے؟ اگر مردوں کی مجلس ہے تو عورتیں نہیں آ سکتی، دور جا کے بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی آدمی 10 سال پہلے فوت ہو گیا تو اب ہم اس کی ہڈیاں نکال کے غسل کر کے دوسری جگہ دفن کریں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ ہے؟ 10 سال کے بعد تم ہڈیاں دھونے کے لیے کھڑے ہو؟ اللہ نے قبر بنائی ہے کہ پردہ رہے، کہ کیا حال ہے اندر اللہ جانے، تم کیوں کسی کا پردہ کھولتے ہو؟ قبر میں ہم کیوں ڈالے جاتے ہیں کہ اللہ پردہ دے دیتے ہیں کہ مومن ہے، قبر آسان ہے، مشکل ہے، نعمت ہے، عذاب ہے، اللہ کے آگے پردہ، اللہ جانتے ہیں بندے کے آگے پردہ ہے۔ تو جب اللہ نے پردہ دیا ہے تو تم کیوں 10 سال کے بعد قبریں کھودتے پھرو؟ ہمارے بنگلہ دیش میں لوگ زمین جو ہے رہن کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے، لیکن شرائط دیکھنے پڑیں گے کہ شرائط کیا ہے۔ زبان سے نماز میں نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، اصل نیت کا مقام جو ہے دل ہے۔ اب دیکھو نا، ہم لوگ سارے کھڑے ہیں، کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ بس نیت ہے تو کھڑے ہیں نا۔ زبان سے تو اس لیے کہا جائے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو۔ وہ تو فقہا نے لکھا ہے کہ استحضار ہوتا ہے کہ ہم خود اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ پڑھ ظہر رہے ہوتے ہیں کہ عصر رہے ہوتے ہیں، تو چلو ذرا دوہرا لیں، یاد تو آ جائے کہ مغرب پڑھ رہے ہیں، ورنہ اصل نیت کا مقام دل ہے۔ میں نے خواب میں شراب پیا ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا ہے، خواب خواب ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ اور شراب سے مراد ضروری نہیں بھی وہ شراب ہو، مانا اللہ پاک علم نصیب کریں گے، کوئی اچھی چیز نصیب کریں گے۔ نماز جمعہ کی 4 سنتیں پہلے ہیں اور 4 سنتیں بعد میں ہیں۔ اگر آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا، وہ شادی شدہ نہیں تھی اور اپنی زندگی میں انہوں نے یہ رقم جو ہے بھائیوں اور عزیزوں کے نام کر دی تھی، تو جن کے نام کر دی تھی وہ استعمال کریں۔ اگر وہ زندگی میں اپنی خوشی سے اپنے حصے کی رقم جو ہے اپنے بھائیوں کو دے گئی ہے تو استعمال کریں۔ اگر وہ بیچاری بہن تھی، پتہ تھا کہ نہیں دوں گی تو بھائی ڈنڈے مار کے گھر سے نکال دیں گے، تو تمہیں تو حالات کا پتہ ہوگا نا۔ اگر تم نے ظلمن رکھا ہے تو پھر اس کی رقم کو خیرات کرو۔ چاشت کا وقت ایک ہے اشراق، جب سورج نکلے اور اونچا ہو جائے، بلند ہو جائے نیزے کے برابر، جیسے آج کل مثلا سورج نکلتا ہے 6:02 پہ، جب 6:15 ہو جائے تو اشراق کا وقت ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے ضحیٰ، جب سورج 9 بجے دھوپ تیز ہو جائے، وہ اس وقت پڑی جاتی ہے۔ پہلے 4 رکعتیں، اس وقت اللہ توفیق دے تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آدمی طواف میں تلاوت قرآن کرے جائز ہے، کوئی منع نہیں، اور رکن یمانی پہ جب آئے تو وہی قرآن پڑھتا رہے، چاہے تو دعا مانگ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔
اگر میں نے کسی اور کے لیے طواف کرنا ہے تو ایک چکر کافی ہے. ماشاءاللہ دیکھو کیسے شریف آدمی, اپنے لیے 7 دوسرے کے لیے 1. ہاں بھائی واہ ماشاءاللہ, کا عقل کا فائدہ ہے نا کہ 7 چکر ہوئے, 7 رشتے داروں کو بھگتا دیا. بابا طواف ہوتا ہی نہیں جب تک 7 چکر نہ ہوں, اپنا ہو یا کسی کا ہو, حج کا ہو یا عمرے کا ہو. 7 چکر لگاؤ گے تب طواف 1 مکمل ہوگا. اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. 2 رکعت واجب الطواف, اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرمائے. اللہ اعلم علمہ وعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین, عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ نازل فرما. یا اللہ ہماری یہ گھروں کی, اولادوں کی, بچوں کی, بچیوں کی اصلاح فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان بچیوں کا مستقبل روشن فرما. یا الہ العالمین کسی کے گھر کو برباد نہ فرما. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا, اللہم لا تعذبنا بذنوبنا, اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ فلسطین, کشمیر, شیشان, افغان سب مسلمان مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ یہود و حنود اور ان کے شائعین صاحب عذاب نازل فرما. یا اللہ مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے فرما. یا اللہ مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے فرما. یا اللہ مسجد اقصی پر حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین تمام مسلمان ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہود و حنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ وہاں جو بد امنی ہے, دہشت گردی ہے, اپنی قدرت کے ساتھ ختم فرما. یا الہ العالمین امن و امان قائم فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان, مال, آبرو, عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو تیرے دین کے کام کر رہے ہیں, دعوت ہے, قرآن ہے, تبلیغ ہے, درس ہے, تدریس ہے, تعلیم ہے, تعلم ہے, یا اللہ سب کی محنتیں قبول فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت